ارشاد باری ہے قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء قدیر۔ آپ فرما دیں کہ اس تبلیغ پر میں جو بھی اجر رسالت مانگوں وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتایا کہ اجر رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب جو ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، ہمیں دین کا پتہ چلا، ہمیں قرآن ملا، ساری دنیا اور عقبہ کی نعمتیں ملی، اس کے عوض فرما رہا ہے کہ عنقریب آپ ان سے اجر رسالت مانگیں گے، اس پر اجر مانگیں گے، اور حقیقتاً وہ اجر میں انہی کا فائدہ ہے، یعنی اگر وہ یہ اجر ادا کریں گے تو اس اجر کے الٹیمیٹ بینیفیشری وہی لوگ ہوں گے، وہ فہو لکم، کہ وہ تمہارے ہی واسطے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بارے میں واضح آیت نازل کی، فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہ قرابت دار علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اجر رسالت یعنی ان سے محبت کرنا، اس میں تمہارا ہی فائدہ، فہو لکم، جو تمہارے ہی واسطے ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنے بھی احکامات ہیں اس میں در حقیقت ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس پر عمل کرنے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو اجر رسالت جس کا اللہ عز و جل نے سوال کیا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، اس کا فائدہ در حقیقت ہمیں ہی پہنچتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوبین سے اگر کوئی محبت نہ بھی رکھے تو ان کی شان و عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ان سے پیار کر رہا ہے، اللہ اس کے سارے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ان سے محبت رکھنے میں ایک طرف اجر رسالت ادا ہو رہا ہے اور ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے گا۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کاشانہ زہرہ سے نکلے، حضرت علی کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کو تھاما ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کو۔ آپ نے فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب حسین، اور جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے، وہ امہما، اور جو ان کی والدہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اباہما، اور جو ان کے والد سے محبت رکھتا ہے، کانا معی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ہمراہ میرے درجے میں ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر کے کوئی انسانیت کے واسطے انسان کے لیے کوئی شرف ہے ہی نہیں کہ جنت میں سب سے بلند مقام اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ یہ جو اجر رسالت ہے فہو لکم، یہ تمہارے ہی لیے ہے، تمہیں ہی اس کا فائدہ پہنچے گا، تم لوگ ہی اس کے بینیفیشری ہوگے۔ ان ہستیوں میں سب سے منفرد مقام، مرکزی اہمیت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ آپ کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں جو کائنات میں کسی اور کو بیک وقت نصیب نہ ہو سکی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کو تو ایک عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، لیکن سیدہ زہرا کی یہ شان ہے کہ آپ کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ آپ جو ہیں رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اور آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں جو تاجدار حلتا ہے، جو مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، آپ مرکز پرکار عشق یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ امام عالی مقام کے جو قافلہ عشق کے سالار ہیں، آپ ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو یہ 3 ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، اور آپ کو ان تمام حضرات میں، حضرات پنجتن میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ یمنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے پروردگار سے میرے پاس آنے اور مجھے سلام کرنے کی اجازت لی، اور یہ بشارت دے رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو اس کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری جان ہے، یہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، جو اسے ایذا دے گا اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس لاڈلی صاحبزادی سے شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے، جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے، جب سیدہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنے پاس لا بٹھاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کی خدمت میں جاتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے پاس آتے تو سیدہ حضور کے احترام میں کھڑی جاتی، حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنے پاس لا بٹھاتی۔ دیکھیں، انسانیت کے اندر وہ سب سے زیادہ شرف والا ہے کہ جس کی ذات سے انسانوں کو اور انسانوں کی کثیر تعداد کو فائدہ پہنچے۔ سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ اپنی والدہ کو شام سے لے کے صبح تک عبادت اور ریاضت اور اللہ کے آگے گریہ وزاری اور نہایت عاجزی سے التجا اور دعا کرتے میں نے دیکھا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو۔ آپ کی تمام دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوتی۔ جب یہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نازل ہوئی کہ تم میں سے ہر ایک کو پلصراط پر وارد ہونا ہے، تو امت کے غمخوار حبیب کردگار رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر امت دارمندگیر ہوئی۔ اب مدینے کے قریب ایک پہاڑ پر واقع غار سجدہ میں تشریف لے اور اللہ کی جناب میں گریہ وزاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ صحابہ کی انتہائی کوششوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ نہ تھما۔ پھر صحابہ نے باہم مشورے سے حضرت سلمان فارسی کو سیدہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ جناب سیدہ تشریف لائی اور والد محترم کی اشکباری دیکھ کر مغموم ہو گئیں، سبب دریافت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس نے مجھے فکر امت میں غمگین کر دیا ہے۔ جب تک بارگاہ الہی سے اس بارے میں کوئی واضح ارشاد نہیں آ جاتا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ جناب سیدہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حسنین کریمین کو بلوایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کیا آپ اپنی جان حضور کی امت کے بوڑھوں پر نچھاور کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ اپنی جان اس امت کے جوانوں پر فدا کرتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ سیدہ نے حسنین کریمین سے پوچھا کیا تم اپنے نانا کی امت کے بچوں پر اپنی جان فدا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے بارگاہ عزتی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں اس امت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں، تو میرے بابا جان کی امت کو بخش دے۔ یہ فرما کر آپ نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا اور گریہ وزاری میں مصروف ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے جبریل امین کو فوراً بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر بارگاہ نبوت میں حق تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا فاطمہ چاہیں گی۔ اس بشارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے۔ وہ نور العین، وہ لخت دل محبوب سبحانی، وہ فخر حاجرہ و آسیہ، وہ مریم ثانی، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو خطا کارا، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم گناہ کارا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمۃ الزہرا حسنین کریمین پر ہوئے مظالم اور ان کے خون کا عوض طلب کریں گی اللہ عز و جل سے، اور اس کے عوض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کے خواہاں ہوں گی، اور اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیں گے۔ وہ ہستی مقدسہ کہ جن کے سبب ساری امت کی مغفرت ہو جائے، جو ساری امت کی بھلائی کے خواہاں ہوں، جو ساری امت کی مغفرت کی خواہاں ہوں، وہ ہستی مقدسہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے اور ان کو اپنی ذکر اور فکر میں یاد رکھا جائے، ان کے بارے میں پڑھا جائے، ان کے بارے میں بیان کیا جائے اور ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ رسالہ روحی میں سلطان باہو فرماتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سب سے زیادہ روحانی تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میراث فقر آپ کو عطا ہوئی۔ سیدہ حضور کے جملہ اوصاف سے متصف، حضور کا مظہر عتم، حضور کا گوشہ، حضور کی روح اور حضور کا قلب تھی۔ اس آئینہ ذات مصطفیٰ پر ہر اس تجلی حقیقت اسرار و رموز کا ظہور ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتی تھی۔ تو رسالہ روحی میں سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نور ذات نے نقاب میم پہن کر صورت احمدی اختیار کی اور 7 بار اپنی ذات میں جنبش کھائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان فقراء نے ازل سے ابد تک بجز ذات حق کسی کو نہیں دیکھا، ما سوی اللہ کبھی نہیں سنا۔ انہیں حریم کبریہ کے دائمی سمندر میں وصال لازوال حاصل ہے، انہیں حیات ابدی اور عزت سرمدی کا تاج حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس تجلی کی ایک چمک سے بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ہر لمحہ ایسی 70,000 تجلیات ذاتی ان فقراء پر وارد ہوتی ہیں، اور وہ دم نہیں مارتے، نہ آہ کھینچتے ہیں، بلکہ حل میں مزید کہتے ہیں۔ 7 سلطان الفقراء اور سید الکونین ہیں، اور ان میں سے ایک روح خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی ہے، جو اس امت کی پہلی سلطان الفقراء ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ علامہ اقبال نے آپ کی شان میں فرمایا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ کہتے ہیں
کہ اللہ کے آئین کے رشتہ جو ہے، اللہ کے آئین میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس ہے، مگر نہ سید آپ کی وہ شان ہے کہ میں آپ کے مزار اقدس کا، آپ کی تربت کے گرد چکر لگاتا، اس کا طواف کرتا اور اس خاک پر سجدے کرتا جس میں آپ پوشیدہ ہیں۔